چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت. ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت. گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں. لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو. لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی. زندگی اندر چلتی ہے. جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت. زندگی کیسے خوبصورت ہو. زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق ہے. اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی. ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے. میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں. آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں. چاند کی روشنی ان کی روشنی. رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے. میں ایسے ملکوں میں گیا. لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا. اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا. آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے. اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو. یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے. کتنے الفاظ تھے. حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائیں گے؟ اتنے مہنگے جوتے. وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ نہیں ہے. تو میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے. آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا. اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے. لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا. جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا. اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے. آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا. مجھے اس کا مزہ آتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے. اسوہ
मॉडल। हसना किसे कहते हैं? हसना का आम मतलब हसीन, हुस्न, खूबसूरती है, लेकिन हसना चेहरे पर तिल जो होता है, जो चेहरे को खूबसूरत बना देता है। आपने देखा कभी जिनके चेहरों पे कोई एक तिल हो तो वो चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल नज़र आता है, पुरकशिश नज़र आता है। तो हसना चेहरे के उस डॉट को, काले डॉट को कहते हैं जिससे चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है, अगर तुमने अपने चेहरे पे तिल सजाना है, डॉट जिससे आप हसीन लगते हैं, तो मेरे नबी की ज़िंदगी अपना लो। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। सिर्फ 2 हदीसें मैं कर लूँ, आप कर लें, आपकी पूरी लाइफ 180 पे चली गई और आपके अंदर खुशियों की लहरें दौड़े। मजा लें, भूख में भी मजा लें। हमारी पाकिस्तान की सुजुकी, जिसका कोई टायर भी ठीक नहीं होता, स्टीयरिंग भी ठीक नहीं होता,